الرحمن الرحيم إن قدر على القيام دون الركوع والسجود لم يلزمه القيام وذكر في الذخيرة إن قدر على القيام والركوع دون السجود لم يلزمه القيام وعليه أن يصلي قائدا بالإيماء وأكثر المشايخ على أنه يخير إن شاء يخير إن شاء صلى قائما بالإيماء وإن شاء صلى قائدا بالإيماء رجل في حلقه جراحة تسيل إذا صلى بالركوع والسجود يصلي قائدا بالإيماء شيخ كبير إذا قام في الصلاة سلس البول أو به جراحة تسيل وإن جلس لا تسيل يصلي جالسا وكذا لو سجد سال بوله أو أنفلت ريحه يصلي قائدا يصلي قائدا بالإيماء ولو كان بحال لو صلى قائدا مستلقيا لا يسيل يصلي قائما بالركوع والسجود ولو كان بحال لو صلى قائما ضعف عن القراءة يصلي قائدا بقراءة يعني الشيخ الذي لا يقرأ مفعول به یعنی کا مفعول بھی ہوتا ہے یعنی الشیخ الذي لا ملا کے پڑھنا یعنی پیچھے رہ گئے الشيخ الذي لا يقدر على القراءة بالقيام أصلا ولو كان بحال لو صلى منفردا يقدر على القيام ولو صلى مع الإمام لا يقدر يشرع قائما ثم يقعد فإذا حان وقت الركوع يقوم ويركع ثم المريض يقعد في الصلاة من أولها إلى آخرها كما يقعد في التشهد وعليه الفتوى وفي الذخيرة امرأة خرج رأس ولدها وخافت فوت الوقت توضأت إن قدرت وإلا تيممت وجعلت رأس ولدها في قدر أو حفيرة وصلت قاعدة بالركوع والسجود فإن لم تستطعهما تؤمئ إيماء رجل شلت يداه وليس معه أحد يودعه أو ييممه فإنه يمسح وجهه وذراعيه على الحائط صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم یہ نماز کا کون سا رکن بیان ہو رہا ہے؟ قیام. اس کے متعلق مسائل چل رہے ہیں. مسئلہ اور اگر قدرت پائے مریض قیام پر نہ کہ رکوع اور سجود پر کھڑا ہو سکتا ہے رکوع نہیں کر سکتا پھر جھک کر نیچے سجدہ نہیں کر سکتا کیا حکم ہے اب؟ یعنی کانا بحیث ہو مریض اس حیثیت کے ساتھ کہ لو کانا اگر کھڑا ہو تو نہیں قدرت رکھتا یہ کہ رکوع کرے اور سجدہ کرے. کوئی ٹانگوں کا مسئلہ ہوگا کوئی تکلیف ہے تب کیا اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے کیا کرنا چاہیے کیونکہ قیام بھی تو رکن ہے؟ تو جواب یہ ہے نہیں لازم اس کو قیام ہمارے نزدیک. جب رکوع سجود نہیں ہو سکتا تو قیام اس سے ساقط ہو گیا قیام لازم نہیں ہے. پھر کس طرح نماز پڑھے؟ بلکہ جائز ہے یہ کہ اشارہ کرے بیٹھ کر تو بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے اور وہ افضل ہے. افضل یہی ہے ہمارے نزدیک. خلاف ہے واسطے امام ظفر اور ثلاثہ کون؟
رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے رحمہم اللہ تعالیٰ، کیونکہ ان کے نزدیک لازم ہے اس کو یہ کہ اشارہ کرے کھڑے ہو کر، وہ کھڑے ہو کر سر ہلا کر نماز پڑھے۔ سر ہلا کا مطلب نہیں بھی جلی پانی ہے، یعنی رکوع سجود میں کھڑے ہو کر سر سے اشارہ کرے، اس طرح جتنا کہ جھک سکتا ہے وہ کہتے ہیں اس لیے کہ قیام رکن ہے، پس نہیں چھوڑا جائے گا باوجود قدرت کے قیام پر، تو لہذا جس رکن کی قدرت ہے وہ تو کرے۔ ہماری دلیل ہمارے لیے یہ ہے کہ قیام وسیلہ ہے سجدے کی طرف، واسطے نیچے جھکنے کے، خرور تھلے جانا، تو قیام اس کا وسیلہ ہے کہ بندہ اوپر سے جھکنا شروع کرے۔ بالکل سیدھا کھڑا تھا تو زمین پر اپنا متھا اور نک رکھ دے، سمجھیے۔ اور سجود اصل ہے، دھیان کرا جائے بے، نماز کے اندر سجدہ سب سے عام چیز ہے، سجود اصل ہے اس دلیل کے ساتھ کہ سجدہ مشروع ہے عبادتاً بغیر قیام کے، کلا سجدہ بھی عبادت ہے، قیام رکوع تو بغیر، جیسا کہ سجدہ تلاوت میں، جیسا کہ اور قیام نہیں مشروع عبادت وحدہ ہو، تو کلا قیام شرن کوئی عبادت نہیں کہ کوئی بندہ ہاتھ بن کے کھلو جاوے تو بس بندی عبادت ہو گئی ہے۔ اور یہ اس لیے کہ سجدہ انتہائی خضوع عاجزی ہے، حتیٰ کہ کیونکہ سب تو جڑے عاجزی والی چیز ہو کی ہے سجدہ ہے جی، حتیٰ کہ اگر سجدہ کیا اس نے اللہ کے غیر کو تو کافر ہو جائے گا، یکفر اس کی تکفیر کی جائے گی جب کیا کرے، اللہ کے غیر کو سجدہ کرے، اس لیے کہ سجدہ انتہائی عاجزی ہے، حتیٰ کہ اگر سجدہ کیا اس نے اللہ کے غیر کو تو تکفیر کی جائے گی، برخلاف قیام کے اگر کسی غیر کے لیے قیام کرے تو پھر کفر نہیں ہے، پرنہ دا جی حضوریاں دی شامت آ جاندی۔ وَإِذَا كَانَ دلیل چل رہی ہے ہماری کہ جب سجدہ نہیں کر سکتا تو رکوع نہیں، تو لہذا قیام اس سے ساقط ہو گئے، اور جب ہے اس طرح تو پس جب عاجز آ گیا اصل سے، کس سے، تو ساقط ہو جائے گا وسیلہ۔ وسیلہ کون؟ کیونکہ قیام تو وسیلہ تھا۔ اب اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے وضو مع الصلاۃ، جس پر نماز فرض نہیں ہے اس کا وسیلہ بھی فرض نہیں ہے، کون؟ اور جیسے سعی جمعے کے ساتھ، جس پر جمعہ فرض نہیں اس پر سعی بھی، سعی جنوب جمعے کی طرف جانا، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو یہ فَاسْعَوْا بھی امر ہے، فرض ہے، لیکن تب ہے کہ جب جمعہ ہو تو جس پر جمعہ نہیں تو یہ تو جمعے کا وسیلہ ہے، لہذا ساقط ہو گیا جی۔ فرمایا شیخ کمال الدین بن حمام رحمہ اللہ نے، کبھی منع ہے یہ کہ مشروع ہو قیام اس کے لیے علی وجہ الحصر، کہ بھئی اس کا قد یمنا بھی کبھی منع، یعنی سوال کیا جائے گا بھی قیام صرف رکوع کا وسیلہ ہی، سجدے کا وسیلہ ہی اور اس میں کچھ نہیں ہے، کہتے نہیں اس پر سوال ہے، پچھوا کہنے بھی وسیلہ ہے، انہوں نے سوال کیا ہے، پھر اس کا جواب بھی دینا ہے کہ اعتراض کیا گیا ہے کہ قیام کی مشروعیت اسی کے لیے ہے، وجہ حصر پر بھی صرف یہ وسیلہ ہی ہے، نہیں بلکہ قیام کے لیے لہو ولما، قیام یہ سجدے کے لیے بھی ہے اور بوجہ اس شے کے بھی ہے جو قیام میں خود ہے، یعنی تعظیم، کیونکہ قیام بھی تو خود ایک تعظیم ہے، تو نماز ساری تعظیم کا نام ہے، لہذا قیام کو صرف وسیلہ نہ کہو، سجدے کا وسیلہ بھی ہے اور ذاتی طور پر اس میں تعظیم بھی ہے، جیسا کہ مشاہدہ کیا گیا ہے مشاہد میں
قیام کے اعتبار سے، حتیٰ کہ پسند کرتے ہیں قیام کو اہل تجبر اسی لیے۔ یہ جڑے تکبر والے لوگ نے نوکراں چاکراں تے غلاماں نو سامنے صرف اس واسطے کھڑا کردے نے کہ وہ اپنی اس وجہ سمجھتے ہیں کہ ساری تعظیم ہو رہی ہے، تو لہٰذا کھڑے ہونے میں تعظیم ہے، کھڑے ہونے میں تو لہٰذا اس میں تعظیم ہے۔ تو علامہ ابن حمام فرماتے نے بس جب فوت ہوگی تعظیمین کا ایک کیڑا کہ یہ سجدے کا وسیلہ ہے، تو لہٰذا ہوگا مطلوب بس باب اس شے کے جو خود قیام میں ہے، تو لہٰذا قیام خود بھی تعظیم ہے، لہٰذا کھڑے ہو کے اشارے نال پڑھ سکتا ہے۔ اور دلالت کرتی ہے اس دعوے کی نفی پر یہ بات، سنیں جی، کہ وہ بندہ جو قدرت رکھے قعود پر اور رکوع پر قاعدہ کر سکتا ہے، رکوع کر سکتا ہے، نہ کہ قیام واجب ہے اس پر قعود، باوجود اس بات کے کہ نہیں ہے سجدے میں اس کے بعد وہ نہایت۔ سمجھا جی گل؟ بابا ذرا ڈڈ ہے تو پھر گلاں ڈاڑیاں کر دیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، کھڑا بیٹھ سکتا ہے، اب بیٹھ کر وہ کیا کرے؟ نماز پڑھے، رکوع کرے، سجدہ کرے، تو حالانکہ بیٹھنے کے بعد جو سجدہ ہے یہ وہ انتہائی تذلل نہیں ہے جو کھڑے ہو کر نیچے جانا ہے جی۔ تو اب یہاں چونکہ بیٹھ سکتا ہے لہذا بیٹھ کر نماز پڑھے اور سجدہ کرے، اور دیکھو ادھروں کہ واجب ہے اس پر قعود باوجود اس بات کے کہ نہیں ہے سجدے میں ایسا سجدہ جو پیچھے ہے اس بیٹھنے کے، کیا نہیں ہے وہ نہایت باوجہ نہ ہونے اس کی مسبوقیت کے بالقیام، چونکہ یہ سجدہ قیام کے بعد تو نہیں ہو رہا کہ انتہائی خضوع پایا جائے، یہ تو قعدے کے بعد ہو رہا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ بھئی جو ہے نا سجدہ جو ہے بھئی قیام جو ہے وہ وسیلہ ہے، چونکہ اس میں انتہائی خضوع ہوتا ہے، سیدھا ہوتا ہے، پھر بالکل زمین کے ساتھ مل جاتا ہے، اس لیے قیام ہے، ورنہ تو پھر جو بیٹھ کر نماز پڑھے اس میں جو سجدہ ہے پھر اس میں تو کوئی بھی تعظیم نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ اس طرح نہیں۔ اب اس کا علامہ حلبی جواب دیتے ہیں کن کو؟ ابن حمام رحمہ اللہ کو، اس تحقیق کا، ان کی تحقیق کا مقصد ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، رکوع سجود اشارے سے کرے، کیونکہ قیام خود بھی تو تعظیم ہے۔ جواب یہ کہ قیام کی عدم مشروعیت عبادت بے مفرد ہی معلوم ہے، مسلم ہے، اس میں جھگڑا نہیں ہے، کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ قیام کی بے عدم شرعیت القیام عبادت، بے قیام کا مشروع نہ ہونا بطور عبادت اکیلے معلوم ہے، مسلم ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ شریعت کے اندر اکیلا قیام عبادت ہووے، یہ گل کوئی نہیں۔ عدم شریعت القیام، قیام کا مشروع نہ ہونا بطور عبادت اکیلے، یہ بات معلوم مسلم ہے۔ کلا قیام تو کسی جگہ تے بھی انج ہوے شریعت آکھے بھی ایتھے کھلونا جڑا نے کی ہے، اس طرح کوئی نہیں۔ اور ہن سے بھی وہ جڑا متجبرین اعتبار کرتے ہیں، توجہ کرنا، اور اعتبار کرنا متجبرین کا قیام کے لیے، اس کے لیے نہیں دلالت کرتا قیام کے ہونے پر مطلوب لشارے معتبر تعظیم میں عند اشارے، یہ ضروری نہیں کہ جو بات لوگ پسند کریں وہ اشارے کے نزدیک بھی ہوتی ہے، کہ اگر متجبرین یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے لوگ بطور تعظیم کھڑے ہوں تو لہٰذا اب یہ قیام شرن بھی تعظیم ہو جائے، عبادت ہو جائے اکیلا، یہ لازم نہیں آتا۔ مثال دیتے ہیں، پس فکم من شیئن، پس کتنی چیزیں ہیں جو معتبر ہیں لوگوں کے نزدیک حالانکہ وہ عند شارع حقیر ہیں، کہ شارع کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کتنی چیزیں ایسی ہیں، اور ممکن ہے یہ بات کہ وہ محض اعتبار کرتے ہوں اس کا
کہ یہ جو متجبرین ہیں لوگوں کو جو کھڑا کرتے ہیں اس میں ممکن ہے یہ غرض ہو کیڑی معاذ اعتبار کرتے ہوں وہ اس کا تاکہ نامساوی ہو جائیں بادشاہ عدنون کے ان کے نزدیک ان کے آرام پانے میں بیٹھنے سے اور قدرت پانے میں اور اس کی مثل ان کے مقاصد فاسدہ سے کہ وہ اس لیے پسند کرتے ہوں کہ لوگ کھڑے رہیں تاکہ ہم بیٹھے ہیں وہ ادنا جو ہیں جو ہمارے نوکر چاکر ہیں وہ ہمارے برابر نہ ہو جائیں برابر ان کو کھڑے اس لیے کرتے ہیں تو یہ تو غرض ہی فاسد ہے اس میں تو تعظیم ہے ہی کون تو غرض ہی اور ہے تو جائز اس لیے کھڑا کیا ہو پس خلاصہ یہ ہے کہ عبادت نہیں جانی جا سکتی مگر توقیف کے ساتھ یہ شریعت پر موقوف ہے شریعت جس چیز کو عبادت کہے وہ عبادت ہے ہمارے بنانے سے نہیں بنتی نہ کہ اہل تجبر کے تعارف کے سبب کہ جو تکبر والے کریں وہی تعظیم ہو جائے گی اچھا جی ان توجہ کرے جی وہ جو دلیل دی تھی ابن حمام رحمہ اللہ نے کہ اگر کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے اور لزوم قعود عجز کے وقت قیام سے نہیں دلالت کرتا ہونا سجدے کا الا نفی کون سجود سجدے کے خرور عن القیام کی نفی پر کہ ازید ہو تعظیم میں بلکہ ساکت ہو گئی اس سے زیادتی بوجہ عجز کے اس سے کہ جب اس نے بیٹھ کر نماز پڑھی ہے تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ کھڑے ہو کر اگر نیچے آتا تو اس میں تعظیم زیادہ تھی اب چونکہ مجبوری ہوگی ہے عجز ہے تو اس میں یہ زیادتی ساکت ہو گئی ہے یہ بیٹھ کر نماز پڑھنا اس پر دلیل نہیں بنتا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر سجدے میں آنے میں تعظیم زیادہ نہیں ہے اس پر دلیل نہیں پھر سنو کہ یہ جو ہے نا اور لازمانہ قعود کا عجز عن القیام کے وقت یہ لزوم نہیں دلالت کرتا سجدے کے ہونا سجدے کا نیچے جانا قیام سے یہ زیادہ ہے تعظیم میں اس کی نفی پر دلالت نہیں کرتا ہمیشہ کھڑے ہو کر نیچے جانے میں تعظیم زیادہ ہے اب یہاں کیا مجبوری بنی بلکہ ساکت ہو گئی اس سے زیادتی بوجہ عاجزی کے قیام سے چونکہ قیام ہو نہیں سکتا اس لیے اس سے جو پورے طور پر عاجزی تھی جس میں پورا جھکنا تھا وہ ساکت ہو گیا جی اور باقی ہے اس پر اندازہ اتنا جو اس کی وسعت میں ہے تعظیم سے تو وہ کتنا ہے بیٹھ کر اور وہ نہیں دعویٰ کرتے وہ کہا اس بات کا کہ سجدہ نہیں ہے اس میں تعظیم جب کہ نہ ہو قیام سے تو فقہا نے یہ تھوڑے دعویٰ کیا ہمارے بزرگوں نے کہ اگر سجدہ قیام کے بعد نہ ہو تو اس میں تعظیم نہیں ہوتی بلکہ سجدے میں تو مطلقاً تعظیم ہے حتیٰ کہ دلالت کرے قول ان کا وجوب قعود کے ساتھ صورت مذکورہ میں ان کے دعوے کی نفی پر فقہا اگر یوں کہتے کہ جناب اگر قیام سے نیچے نہ آئے اور بیٹھ کر سجدہ کرے تو اس میں تو تعظیم کوئی نہیں یہ کہتے تو پھر تو تھا وہ تو کہتے نہیں وہ تو یہ ہے کہ کھڑے ہو کر جب سجدے میں جائے گا تو اس میں تعظیم ازید ہے بیٹھ کر سجدے میں جائے گا تو اس میں بھی تعظیم ہے لہذا اس قیام والی قعود والی صورت کو ابن حمام رحمہ اللہ بطور دلیل تب ان کے خلاف پیش کرے کہ وہ یہ دعویٰ کریں کہ بیٹھ کر سجدے میں اگر جائے گا تو اس میں تعظیم کوئی نہیں ہے یہ تو ہے ہی نہیں ہے جی واللہ الموفق آپ دیکھ رہے ہیں علامہ البی کو کتنی جگہ آئی ہیں کہ جہاں پہ ابن حمام رحمہ اللہ نے اپنی تحقیق کی ہے کہ میری سمجھ میں یہ آتا ہے تو باب گرفت کی تھی کہ نہیں وچ 300-400 سال دا فاصلہ ہے سمجھ آؤندی پی کہ کو نہیں آؤندی پی اے تنوں کہ کتاباں چ پڑھ دیو بندے تے پترو وہ پکاؤ کہ ہر اگلے بندے کو حق حاصل ہے کہ وہ علمی طور پر مواخذہ کر سکتا ہے ہر اگلے بندے کو
علامہ حلبی دیکھو کہڑے زمانے دے نے، ابن حمام دیکھو کہڑے زمانے دے نے جی، ان کو محقق الاطلاق مانا گیا ہے، لیکن بابے نے کنی بار تو سن چکے بھی گرفت کی تھی، گرفت کی تھی، ہوں جواب دیا سارا۔ تو ہر اگلے بندے کو پہلے پر علمی گرفت کرنے کی مسئلہ جی، اور ذکر کیا گیا ہے ذخیر، یہ مسئلہ پورا ہو گیا، اور ذکر کیا گیا ہے وہ مسئلہ کیا تھا؟ ایک بندہ رکوع سجود نہیں کر سکتا، قیام کر سکتا ہے تو قیام اس سے ساقط ہو گیا، وہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے، افضل یہ ہے۔ اور ذکر کیا گیا ہے ذخیرہ میں یہ مسئلہ کہ جب قدرت پائے قیام پر اور رکوع پر، نہ کہ سجدے پر، کھلو بھی سکتا ہے تو رکوع بھی کر سکتا ہے، کھلو کے پورا اڑ کے، لیکن تھلے سجدے وچ نہیں جا سکتا۔ یعنی کے ساتھ وضاحت ہوتی ہے، یعنی کے بعد مفعول بھی آتا ہے، یعنی قدرت رکھتا ہے یہ کہ کھڑا ہو، اور جب کھڑا ہو جائے تو قدرت رکھتا ہے یہ کہ رکوع کر لے، لیکن نہیں قدرت رکھتا یہ کہ سجدہ کر لے۔ یہ تصویر ہے، یہ انجدہ بندہ ہے تو نہیں لازم اس کو قیام، اس کو قیام، اور لازم ہے اس پر یہ کہ نماز پڑھے بیٹھ کر اشارے کے ساتھ۔ اے لا یلزم ہو، لازم نہیں قیام تے و علیہ، اور علی لزوم کے اس پر لازم ہے۔ یہ دونوں لزوماں دے اتے اشارے دی گل سنو۔ پس قول او ذخیرے والے کا، پس قول صاحب ذخیرہ کا، لم یلزمہ القیام، سمجھی گی اس سے یہ بات کہ جائز ہے اس کے لیے اشارہ ہر قیام سے، فی کل من القیام والقعود، کہ وہ کھڑے ہو کر اشارے سے پڑھے تب بھی جائز ہے، بیٹھ کر اشارے سے پڑھے تب بھی جائز ہے، اس سے قیام لازم نہیں، تو مطلب ہے بھی جائز ہے، کھڑا ہو جائے تو جائز ہے، بیٹھ جائے۔ اور دوسرا جو کہا ہے وعلیہ یصلی، کہ لازم ہے اس پر یہ کہ نماز پڑھے اشارے سے، وعلیہ یصلی قائداً، سمجھ آئی ہے اس سے یہ بات کہ قعود لازم ہے، اور یہ کہ نہیں جائز اشارہ کھڑے ہو کر۔ اندنے دو گلاں ٹکران دیاں پئیاں نے آپس وچ، ٹکر سمجھ آئی جے؟ لم یلزم القیام دا مطلب ہے قیام لازم نہیں، کر لوے تے ٹھیک ہے، قیام اشارے نال پڑھ لوے تے، بیٹھ کے پڑھے اشارے نال تے۔ اگوں آکھیا وعلیہ، لازم ہے اس پر یہ کہ نماز پڑھے بیٹھ کر اشارے کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کھڑے ہو کر ٹھیک نہیں، کھڑے ہو کر اے ذرا دسے نے بھی دو گلاں کولوں ایڑی گل سمجھ آؤندی پئی آپ ٹکر کھاندی پئی ہے۔ لیکن یہی جو صورت ہے جو ذخیرہ میں ہے کہ جب قیام رکوع پر قدرت ہو سجدے پر نہیں، اور لیکن اکثر مشائخ اس پر ہیں کہ نہیں واجب اس پر اشارہ کرنا بیٹھ کر، اور جڑا رکوع سجود جڑا قیام تے رکوع کر سکتا ہے ان دے اتے بہ کے لازم نہیں کہ کی کرے اشارے نال، بلکہ اختیار دیا جائے گا، بلکہ یخیرو، انہیں کسی نو اختیار نہیں دینا، شریعت انہوں اختیار دینا ہے، یخیرو، بلکہ اختیار دیا جائے گا، اگر چاہے تو نماز پڑھے کھڑے ہو کر اشارے سے۔ اشارے دا مطلب ہے قیام بھی ہو گیا تو رکوع بھی ہو گیا ہے، تو انہیں سجدے واسطے اشارہ ہے، لہٰذا انہیں رکوع پورا نہ کرے، کیونکہ جنہیں رکوع پورا اڑ کے کر لے تو سجدہ پھر کتے کرنا سو، سجدے میں تو جا نہیں سکتا، تو مزید تو تھلے اڑ نہیں سکتا، لہٰذا انہیں رکوع بھی کٹ کرے، سجدہ اس تو تھوڑا زیادہ کرے تاں پست ہونا، سمجھ آئی جے؟ اور اگر چاہے تو نماز پڑھے بیٹھ کر اشارے کے ساتھ، لیکن اشارہ کرنا بیٹھ کر افضل ہے باوجہ قریب ہونے اس کے سجدے سے۔ آنی پھپھی کرسیے تینوں کڑی تھا دے رکھیے، نہ تو قیام تے نہ تو کو تو وچکار والی شے،
بھی یہ بہ کے اشارے نال پڑھنی افضل ہے چونکہ سجدے دے قریب ہے. کی ہے جس لئے سر چکائے گا تو ہور نیڑے ہو جائے گا جی. اینو چاڑو کرسے اتے. قال الفقیر، کیڑا فقیر؟ فقیر کہتا ہے اگر کہا جائے بے شک اشارہ کھڑے ہو کر افضل ہے واسطے نکلنے کے خلاف سے. او علامہ امام ظفر فرماندے نے تو سلاسہ پچھلے صفحے تو نہ کہہ جی کہ جے کر کھلو سکتا ہے تو کھلو کے اشارے نال پڑھے، کیونکہ جیڑا کم کر سکتا ہو تو نہ ختم کرے. تو کہتے ہیں کہ اگر یوں جواب دیا جائے نا، علامہ حلبی فرماندے نے کہ بے شک اشارہ کھڑے ہو کر افضل ہے واسطے نکلنے کے خلاف سے، تو البتہ یہ بات موجہ ہوتی، یعنی اس کی یہ بات ٹھیک تھی، یہ بات ٹھیک تھی. لیکن نہیں دیکھا میں نے کسی بابے کو جس نے ذکر کیا ہو اس مسئلے کو. تو انہاں اپنا مشورہ دیتا ہے کہ کون دیتا؟ کنہ؟ اور ذکر کیا علامہ زاہدی نے یہ مسئلہ کہ اشارہ کرے رکوع کے لیے کھڑے ہو کر اور سجدے کے لیے بیٹھ کر. انہیں صورت دسی قیام کرے تے سجدہ رکوع کرے، رکوع دا اشارہ کرے کھلو کے، پھر تھلے بہ جائے، پھر سجدے دا اشارہ کرے بہ کے. علامہ زاہدی نے آکھیا بھی انج کرے، اے بھی انہیں ایک صورت دسی ہور. اور اگر عکس کیا تو نہیں صحیح جی، بھئی بہ کے تے رکوع دا اشارہ کرے تے کھلو کے تے اے بھی ٹھیک نہیں ہے. مسئلہ جی مڈو شڈو توجہ. رجل اس کے حلق میں گلے میں زخم، ان دے گلے میں زخم ہے، زخم ایسا زخم جو جاری ہو جاتا ہے جب نماز پڑھے رکوع کے ساتھ اور سجدے کے ساتھ. جو یہ مطلب ہے کہ جو تھلے سر چکاندہ ہے تو خون وگنا شروع ہو جاتا ہے، سدھا رہے تو خون نہیں وگدا، تو جو تھلے چکے تھے ظاہر رکوع بھی چوکے کرنا ہے نا، تو سجدہ دو چوکے کرنا. اللہ اکبر. رجل اس کے حلق میں زخم ہے، جاری ہے، جب تسیل ہو تو جو خون وگنا شروع ہو جاتا ہے، زخم جب زمزم نکلتا ہے. اچھا، جاری ہے جب نماز پڑھتا ہے رکوع اور سجود کے ساتھ. حکم یہ ہے کہ نہ پڑھے ان دونوں کے ساتھ، رکوع سجود نہ کرے، بلکہ کیویں پڑھے؟ بلکہ نماز پڑھے بیٹھ کر اشارے کے ساتھ. کی کرے؟ یہ امتحان کرے جے ایک پاسے وے کہ جے ارکان پورے کرے تے حدث ہو جاندی ہے، منہ چ خون نکلا تو وضو ٹوٹدا ہے کہ کوئی نہیں. تے ایک پاسے وے جے حدث کولو بچدا ہے تے ارکان رہندے نے. ہن ترجیح کنوں دینی، اے ذرا مسئلہ ہوندا ہے ذرا جاگیا جے. اور یہ افضل ہے کیڑا؟ بہ کے اشارے نال یا کھڑے ہو کر اشارے کے ساتھ، جیسا کہ گزرا ہے ابھی، کیونکہ دوسرا مذہب یہ بھی ہے نا کھڑے ہو کے اشارے نال پڑھے، رکوع سجود نہ کرے تاکہ وضو رہے. ہوں یہ قانون سن لو، اگے 5-7 مسئلے میں جنا حوالہ دینا ہے، جیسے مذکورہ قانون. اصل اس میں وہ ہے کہ بیان کیا اس کو، قول کیا اس کا، بیان کیا اس کو قاضی خان وغیرہ رحمہم اللہ نے. وہ یہ ہے وہ بندہ جو مبتلا ہو جائے درمیان اس کے کہ ادا کرے بعض ارکان حدث کے ساتھ یا بغیر قرات کے، کہ اگر بعض ارکان کرتا ہے تو حدث ہو جاتی ہے یا قرات نہیں ہو سکتی، اور درمیان اس کے کہ نماز پڑھے اشارے کے ساتھ، بعض ارکان ادا کرتا ہے یا حدث ہو جاتی ہے یا قرات نہیں کر سکتا، اور اگر اشارے سے پڑھے تو حدث نہیں ہوتی اور قرات والی صورت میں قرات کر سکتا ہے. اب حکم کیا ہے؟ متعین ہے اس پر نماز پڑھنی اشارے کے ساتھ. اے بیان کیتا ہے قاضی خان وغیرہ نے. سنا جی
کہ ਜਦੋਂ ਦੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ? ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿ ਫਿਰ ਅਰਕਾਨ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਹਦਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅਦਮੇ ਕਿਰਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਜ਼ੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, اس لیے کہ نماز اشارے کے ساتھ آسان ہے بنسبت نماز کے حدث کے ساتھ یا بغیر قرات کے۔ اے نماز پاری ہے، بے حدث ہو جائے تو ان دے نال نماز پڑھو، قرات تو بغیر نماز پڑھو، اے نہیں۔ ان دی بنسبت ارکان چھوڑ کے اشارے نال پڑھے، ہووے با وضو، قرات کر لوے، اے کم بہتر ہے۔ وجہ کی ہے؟ اس لیے کہ اول کون ارکان کا چھوڑنا، اس لیے کہ اول جائز ہے حالت اختیار میں، اور وہ نماز ہے سواری پر نفلی۔ سواری اتے بندہ ہٹا کٹا 5 پہلواناں نال کلا کشتی کرن والا سواری اتے بیٹھا ہے تو بغیر کوس جو تو اشارے نال نفل پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو بھی تو نماز ہی ہے کہ۔ اور نماز مع الحدث یا بغیر قرات کے نہیں جائز ہوتی مگر عذر کے ساتھ۔ بھئی کسی نو حدث رکدی ہی نہیں تو تا جائز ہے، یا کسی دی زبان ہی نہیں، گونگا ہے، یا جے انہیں پڑھیا ہی نہیں تو پڑھنا شروع کیتا ہے، کافر و مسلمان ہویا ہے تو انہاں چر نماز پڑھنی انہیں جی۔ تو قانون وے وہ جو مبتلا ہو جائے شرین میں سے ایک کے ساتھ متعین ہے اس پر اختیار ان دو میں سے جو آسان ہے۔ ان دو میں سے کیا قانون ہے کہ جدو بندہ دو شرح میں پھسے تو کن اختیار کرے؟ جڑا آسان ہے، جن دے وچ شر کاٹے، جن دے وچ تے اے بھی اللہ دے فضل نال سمجھ آؤندی ہے بھی این دے وچ شر چوکھا تے این دے وچ تھوڑا ہے۔ اسی کئی باری چوانی بچان واسطے روپیہ ضائع کر بینے، حالانکہ قانون ہے کہ روپیہ بچاؤ چوانی رہن دیو، تو اسی پٹھے مر پینے، اسی مستحب دی تحفظ دی خاطر فرض چھڑ دینے، اسی یہ جو لوگ ہیں۔ صرف سارا مسئلہ جہالت، مسئلہ جی ایک قیام دے مسئلے چل رہے ہیں، کن دے؟ اچھا جی، واہ بھائی واہ۔ شیخ کبیر کون؟ اگو آوے گا ایک قید اتفاقی مراد کمزور۔ شیخ کبیر جب کھڑا ہو نماز میں تو ثالثہ نازلہ تو اتر آتا ہے بول اس کا، کھلو کے پڑے تے پیشاب دے قطرے ڈگ پیندے نے، یا ہے اس کے ساتھ شیخ کبیر ہو یا کوئی ہوئے، یا ہے اس کے ساتھ زخم جاری ہو جاتا ہے، کھڑے ہو کے پڑے تے زخم ہے تے بچوں خون نکلنے لگ پیندا ہے، اور اگر بیٹھ جائے یعنی اگر نماز پڑھے بیٹھ کر رکوع کرے سجدہ کرے تو نہیں جاری ہوتا زخم اور نہیں جاری ہوتا بول۔ دو جزیاں نے حکم کیے، پس بے شک یہ نماز پڑھے بیٹھ کر رکوع کرے اور سجدہ کرے اور نہیں کافی اس کو سوائے اس کے باوجہ پچھلے قانون کے۔ ہن جڑا دسیا ہے وہ دو مشکلوں میں پھس گیا ہے، میں کہنا 4 باری حوالہ ہونا ہے بوجہ اصل مذکور کے، تو پھر پکاؤ چاہیے تو لہٰذا بہ کے نماز پڑھے، کیونکہ جے کھلو کے پڑھدا ہے تو حدث نال پڑھنی ہے، کندے نال پڑھنی؟ تو جے بہ کے پڑھدا ہے تو قیام والا فرض جاندا ہے، تو لہٰذا قیام والا فرض چھوڑ دے وے حدث نہ قبول کرے، ایک کام آسان ہے جی۔ مسئلہ اور اسی طرح اگر ہو شخص اس حیثیت کے ساتھ اگر سجدہ کرے تو جاری ہو جاتا ہے بول اس کا یا نکل جاتی ہے ہوا اس کی۔ اگر سجدہ کرتا ہے تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے، اشارہ کرے سجدہ نہ کرے بول نہیں نکلتا، یا ہوا نکلتی سی تو نہیں نکلتی، تو پس بے شک یہ نماز پڑھے بیٹھ کر اشارے کے ساتھ اور چھوڑ دے رکوع اور سجود کو بوجہ اس قانون کے جو ہم نے کہا ہے۔ سمجھی جے؟ یہ بھی کی کرے بہ کے اشارے نال نماز پڑھے، ارکان چھڑ دے وے تے حدث والے پاسے نہ جائے۔ مسئلہ نمبر مڈو شڈو جزیاں ہوئی نے، اور بہرحال اگر ہو شخص
ایسی حالت کے ساتھ اگر نماز پڑھے بیٹھ کر تو جاری ہو جاتا ہے، قائدن بیٹھ کر تو جاری ہو جاتا ہے بول اس کا یا زخم اس کا یا نکل جاتی ہوا اس کی، کوئی بھی صورت ہو۔ اور اگر نماز پڑھے لیٹ کر تو نہیں جاری ہوتی کوئی شے۔ اندے واسطے کی حکم ہے؟ پس بے شک یہ نماز پڑھے کھڑے ہو کر رکوع اور سجود کے ساتھ۔ یہ کیا کرے؟ بے شک وہ سیدھے جاری ہو گئی ہیں۔ اب یہاں اس کو ترجیح ہے، سنیں جی، ہن سنو، اس لیے کہ نماز مع الحدث جیسا کہ نہیں جائز بغیر عذر کے، کہ جائز ہے، پس استلقاء کے ساتھ بھی لیٹ کر نماز بھی نہیں جائز بغیر عذر کے۔ ہن اتنے کوڈی مقابلے دی آ گئی ہے، ایک پاس یہ کہ لیٹ کے نماز پڑھے تو حدث کو بچتا ہے، ایک پاس یہ جے پوری پڑھتا ہے تو حدث ہوندی ہے، تو اے حدث نال نماز پڑھنی اے بھی مجبوری دے وقت ہے، بغیر مجبوری تو جائز نہیں، تو لیٹ کے بھی مجبوری دے وقت اس تو بغیر جائز۔ پچھلیاں صورتوں میں تو نہ دسیا بھی نفل سواری دے پڑھو بغیر رکوع سجود تو ہے نہیں، لیکن لیٹ کے بغیر مجبوری تو پڑھنے دی اجازت، لہذا فاستویٰ تو یہ دونوں برابر ہو گئے۔ پس ترجیح پائے گی ادا مع الحدث۔ اب حدث والی صورت میں جو ہے نا بھی حدث ہو جائے، یہ اس کو ترجیح ہے، کیوں؟ باوجہ اس شے کے جو اس میں ہے، یعنی جمع کرنا ارکان کا، چونکہ اب رکن سارے ہو جائیں گے، حدث ہوگی لیکن تو اگر لیٹ کر پڑتا ہے تو کوئی بھی رکن نہیں ہوگا جی۔ اب یہاں ترجیح اس کو ہے کہ کیا کرے؟ کھڑے ہو کر رکوع سجود کے ساتھ نماز پڑھے۔ اور روایت کی گئی ہے امام محمد، ایک روایت امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ سے نوادر میں یہ بات کہ نماز پڑھے لیٹ کر اشارہ کرتے ہوئے اشارہ کرنا، جیسا کہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ آپ کو ایک روایت ہے اس مسئلے دے بارے کہ ان کی کرے کیڑا بندہ بے جڑا کھلو کے پڑھے تو چیزاں ہوندیاں نے تو لیٹ کے پڑھے تو نہیں ہوندیاں، تو آپ کو روایت ہے بھی لیٹ کے پڑھے، لیکن فتویٰ جڑا متن چاہ گیا، سمجھی جی گل۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر 9 اور پیش کونی جی کہ بدول اور ظاہر ہونا شرمگاہ کا بمنزل حدث کے ہے، ان تمام میں جو ذکر کی گئی ہے تفصیل سے۔ کپڑے ہوندے پھٹے نے یا مطلب ننگا ہے تو کوئی صورت ہے بے او پچھلیاں صورتاں وچ بے جے کر کھلو کے نماز پڑھے تے سترے عورت نہیں ہوندا، سجدہ کرے سترے عورت نہیں ہوندا، تے جتھے جتھے آیا ہے نا اے شرمگاہ دا ننگا ہونا تے حدث نو جوڑ دیو حدث نال تے پچھلیاں جزیاں نال جوڑ دیو، جتھے جتھے بھئی حدث نہیں، حدث نو قبول نہیں کرنا، دوسری جانب نو ترجیح دینی ہے، اوتھے اومی نماز پڑھنی ہے سترے عورت والی صورت وچ، تے جتھے ہے تیسری صورت وچ مقابلہ آیا اوتھے اس طرح کرنا ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ پیچھے حدث دا مسئلہ ہے کہ نہیں آیا؟ کس نو ترجیح دیتی بھی حدث نہیں، نماز اشارے نال پڑھے۔ اسی طرح اگر اوتھے اگر پورے ارکان کردا ہے تو کی ہو جاندہ ہے؟ سطر کھلدا ہے، تو کی کرے؟ نماز اس طرح پڑھے جس طرح سطر نہیں کھلدا، وہ سارا نال جوڑنا ہے نو بے ننگے ہونے نو حدث دے نال جوڑ دینا ہے، وہ سارے جواب اند بن جانے ہیں۔ سمجھ آ گئی نہیں؟ مسئلہ جی، اور اگر ہو شخص ایسی حالت کے ساتھ اگر نماز پڑھتا ہے کھڑے ہو کر تو کمزور ہو جاتا ہے قرات سے، اور اگر نماز پڑھتا ہے بیٹھ کر تو قدرت پاتا ہے قرات پر۔ کھلو کے پڑھتا ہے تو کمزوری اینی ہے پڑھ نہیں سکتا، بہ کے پڑھتا ہے تو قرات کر سکتا ہے، قرات ایتھے یہ پیچھے مسئلہ رہ گیا سی۔ تو نماز پڑھے بیٹھ کر قرات کے ساتھ اور چھوڑ دے قیام کو۔ سمجھ آ گئی جی؟ بھائی جے قیام تے عمل کرتا ہے تو قرات نہیں ہوندی، قرات تے عمل کرتا ہے تو قرات
ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਰਜੀਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ? ਕਿਰਾਤ ਨੂੰ। برابر ہے کہ ہو رکوع کے ساتھ اور سجدے کے ساتھ یا اشارے کے ساتھ بوجہ اس شے کے جو گزر گئی ہے اصل سے۔ تیسری باری والا ہے وہ قانون کہ اتنے ترجیح دینی ہے کنوں؟ قرات نو، کیونکہ قیام تو بغیر تو نماز اختیار وچ بھی جائز ہے۔ کتنے؟ سواری اتے جی، سواری اتے نہ بھی ہوئے نفلی نماز بہ کے اجازت ہے کہ کوئی نہیں باوجود قدرت دے، لیکن قرات تو بغیر، قرات سوائے مجبوری تو اجازت نہیں ہے کہ بھی قرات چھوڑ دے جی جی۔ اس واسطے کنوں ترجیح ہے؟ قرات نو۔ تو قرات پھر کیڑی صورت میں کرتا ہے؟ بیٹھ کر، یعنی باللذی او من، یعنی اس کے ساتھ مراد اس سے کہ جو کمزور ہوتا ہے قرات سے قیام کی تقدیر پر، اس کو مراد کیڑا بندہ ہے؟ شیخ فانی، وہ جو نئی قدرت رکھتا قرات پر کھڑے ہو کر بالکل۔ سمجھائیے بھی یعنی نال وضاحت کی تھی بھی او بندہ جڑا اینا بڑھا ہے جے کر کھلوے تے قرات اندے واسطے مسئلہ ہے بھی بہ کے نماز پڑھے قرات کر کے پڑھے۔ اچھا جی دھیان کرے جی، بہرحال وہ جو قدرت رکھتا ہے بعض قرات پر اگر کھڑا ہو تو پس بے شک اس کو لازم ہے یہ کہ کھڑا ہو اور پڑھے اندازہ اپنی قرات کا کھڑے ہو کر، تو جس لئے معلوم کرے نہیں پڑھی رہا بل باقی قائدن، باقی میں بیٹھ جائے، کھلو کے جنہ کر سکتا ہونا پھر، جیسا کہ فی شرح الہدایہ للسروجی رحمہ اللہ۔ ہون دسیا نا سارے مسئلے دے آخر تے تقیید، او پیچھے شیخ فانی آ رہے ہیں، تقیید شیخ فانی کے ساتھ، کیونکہ اتفاقی ہے یہ تقیید، کیا اتفاقی ہے؟ قید اعتراضی تو قید اتفاقی، کئی بار دسیا اعتراضی بھی اے انج ہونا ہے تو اس دا غیر نہیں ہونا، اتفاقی ہوندہ بھی اے دسیا اے خوجہ ہو رہا دے بھی ٹھیک ہے، کیونکہ نئی فرق اس مسئلے میں شیخ کے درمیان اور اس کے غیر کے درمیان جو پیدائشی کمزور ہے، جو میں سی میرا صحاب دوف ہے بے جڑے کمزوری والے نے، جڑے کمزوری والے نے، وَلَوْ كَانَ، مسئلہ جی، اور اگر ہو بندہ ایسی حالت کے ساتھ، جاگ رہے ہو کہ اگر نماز پڑھے اکیلے تو قدرت پاتا ہے قیام پر، اور اگر ہو مصلی ایسی حالت کے ساتھ اگر نماز پڑھے اکیلے تو قدرت پاتا ہے قیام پر، اور اگر نماز پڑھے امام کے ساتھ تو نہیں قدرت پاتا قیام پر۔ ظاہر امام دے پیچھے نماز لمبی ہوندی ہے تو بندہ آپ تے ترے ایتاں پڑھ کے بھی رکوع چلا جاندہ ہے جی، اے مطلب ہے، تو ہن دے امام تا خیر کیا بات ہے جی۔ اچھا جی تو کیا کرے یہ بندہ کس طرح کرے؟ شروع ہو کھڑے ہو کر کس کے ساتھ؟ امام کے ساتھ، پھر بیٹھ جائے، پھر وہ تو کتاب ویکھی ہے نا، پس جس وقت آنا اے قاروبہ، پس جس وقت قریب ہو جائے رکوع کا وقت کھڑا ہو جائے اور رکوع کرے، اینج امام نال نماز پڑھے، میں جنی دیر کھلو سکتا ہے انی دیر پھر بہ جائے، تے جدو رکوع دا وقت آوے تے ادوں ساڑھے امام ہے نہیں انہیں تیز بھی اندے اٹھن لگے رکوع ملن لگے اور رکوع تو ہوگا اندے تو گڈی اگلے سٹاپ تے چلی جانی۔ یہ اگر قدرت پائے اس پر بھی کھلوے پھر بہ جائے پھر اٹھ کے رکوع نال کرے، یہ جب اس کو اتنی قدرت ہو تو اتنی، بہرحال یعنی نماز سے آ سکتا ہے، بہرحال اگر حاصل ہو اس کو مشقت جانے کے ساتھ جماعت کی طرف، کس طرح؟ اس حیثیت سے کہ نہیں طاقت رکھتا یہ کہ کرے ماز ہوکرا کیڑا بھی کھلو کے نماز شروع کرے پھر بہ جائے پھر رکوع نہ اٹھ کے پوری کر لے رکوع کرے، یہ طاقت نہیں ہے۔
اور اگر نماز پڑھے اپنے گھر میں اکیلا قدرت پاتا ہے نماز پر کھڑے ہو کر تے جے کر پڑھے نا تے پھر او جڑا ہے نا پوری نماز پڑھ سکتا ہے جی تو کی کرے پس بے شک یہ پڑھے اکیلا کھڑے ہو کر ہمارے نزدیک اے کر پڑھے کلا تے بے جڑا ہے نا جی صحابہ پاک فرماندے نے ہمارے زمانے میں تو بندے کو جناب وہ دونوں بازوؤں سے پکڑ کر سہارا دے کر لاتے تھے صف میں کھڑا کر دیتے وہ دونوں کے ساتھ سہارا لے کر کھڑا ہوتا تھا تو تسی نکی جی تو لمے پہ گئے ڈیڈی بیمار اچھا جی ان دلیل سنو اس لیے کہ قیام فرض ہے جماعت سنت ہے قیام تے قیام کر نہیں سکتا جی سنت ادا کرے تو فرض رہندا ہے تے لہذا کر کی کرے کھڑے ہو کر نماز پڑھے اسی کے ساتھ قول کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے خلاف ہے واسطے امام احمد رحمہ اللہ کے بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ جماعت فرض ہے ان کے نزدیک حنبلیوں کے نزدیک جماعت فرض ہے بعض نے کہا ہے کہ نماز پڑھے امام کے ساتھ بیٹھ کر ہمارے نزدیک اس لیے کہ وہ عاجز آ گیا ہے اس وقت ذاکرہ فی المحیط کہ آوے مسجد چونکہ کھلو نہیں سکتا تو بہ کے امام نال نماز پڑھے اور تصحیح کی ہے اس کی امام زہدی نے انہوں نے فرمایا اس لیے کہ فرض بے قدر حال ہی عند الاقتداء کہ فرض جو ہے نا وہ اس کی حالت کے مطابق ہے اقتداء کے وقت اقتداء میں جو کچھ وہ کر سکتا ہے اس نے اتنا ہی کرنا ہے اگر اشارے سے پڑھ سکتا ہے تو امام رکوع سجود پورے کرے گا یہ اشارہ کرے گا ٹھیک ہے اور نہیں اعادہ تمام اس میں جو گزر گیا ہے بالاجماع مسئلہ جی پھر مریض اچھا جی ہن جڑے مریض نے بہ کے نماز پڑھنی بہ کے ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਤਾਹਿਯਾਤ ਵਿੱਚ ਬਵੀਦਾ ਜਾਂ ਚੌਖੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੋਡੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਅਤਾਹਿਯਾਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੌਖੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਗੋਡੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਾਮਣ ਕਿਉਂ پھر مری اور جدو بہ کے پڑھنی ہے بہ کے پیچھے جزیاں آئیاں نے ہوں بہنا کیویں بہنا پھر مریض یقعدو بیٹھے نماز میں اول سے نماز کے آخر تک جیسے بیٹھتا ہے تشہد میں ایک مسئلہ بے شروع اللہ اکبر تو لے کے سلام تک اومیں بوے جویں اگر طاقت رکھے ان استطاع اگر ذکر کیا علامہ سروجی نے کہ یہ قول ہے امام ظفر کا اور نقل کیا گیا امام ابو لیث سے یہ مسئلہ کہ اسی پر فتویٰ ہے بے جے کر طاقت ہے نا تے اول تو آخر تک اوویں بوے جویں تشہد وچ اس لیے کہ یہی تشہد والا بیٹھنا یہی قعود معہود ہے نماز میں جو مشہور ہے وہ کون جڑا تو زانو پوید ہے اچھا جی اور فرمایا قاضی خان رحمہ اللہ نے بیٹھے جیسے چاہے فی روایت محمد امام محمد کی روایت میں امام صاحب رحمہ اللہ سے سنیا جے امام صاحب سے روایت ہے امام محمد رحمہ اللہ کی کہ کی کرے بوے جمیں اے مطلب اور ذخیرہ میں ہے بیٹھے تشہد میں جیسے باقی نمازیں اجمان اور بہرحال قرات کی حالت میں پس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ اگر چاہے تو بیٹھے اس طرح اور اگر چاہے تو چوکھڑی مار لے اور اگر چاہے تو بیٹھے محتابین اور گوڈے کھڑے کر کے ہاتھ بن کے
یعنی اے روایت ہے جدوں تشہد پڑھنا ہے ادوں اونج بہ جائے تے جدوں قرات کرنی ہے ادوں جس طرح بہ جائے، چوکھڑی مار کے دو زانو ہو کے گوڈے کھڑے کر کے، سمجھا گے احتبا یاد آیا؟ گوڈے کھڑے کر کے ہاتھ بن کے بہنا۔ اچھا وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ جب ساکت ہو گیا، اندہ نہیں ہے گا ان ہو جائے، لفظ اندہ نہیں جے ان ہو جائے، اس لیے کہ جب ساکت ہو گیا اس سے رکن کیڑا رکن قیام والا بہ کے تائیں پڑھنی جے کھلو نہیں سکتا۔ یہ سارے مسئلے مولوی جی فرض نماز دے نے، قیام فرضوں میں فرض ہے، اس پر یہ سارے مسئلے بیان ہو رہے ہیں۔ اس لیے کہ جب ساکت ہو گیا اس سے رکن بوجہ تخفیف کے، تو پس تخفیف بیٹھنے کی حالت میں بطریق اولا ہونی چاہیے۔ جب فرض اس سے ساکت ہو گیا، کون سا؟ قیام، مجبوری کی وجہ سے، تو جو بیٹھنے کی حالت ہے اس میں بھی اس کو آسانی ہونی چاہیے جی۔ اور نقل کیا ہے علامہ سروجی نے مفید اور تحفہ اور کنیا سے یہ مسئلہ، یعنی تخییر وہ صحیح ہے، بے اختیار جڑا ہے نا یہ صحیح ہے، جو مرضی بہ جائے جس طرح۔ اور روایت کی گئی ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہ انہو یحتبی، کہ احتبا کرے، کی کرے؟ اے گوڈے کھڑے کر بہ جائے سوکھا ہو جائے۔ اور روایت ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے یتربع، چوکھڑی مار کر بیٹھے، پس جب رکوع کرے تو بچھا لے اپنا دایاں پاؤں۔ جس لئے رکوع جانا ہے نا اس لئے پھر تشہد والی حالت بنا لوے، کھبا پیر بچھا دے وے تے پہلا جڑا چوکھڑی مار کے بہ جاوے۔ اور یہ روایت ہے حسن بن زیاد کی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی، اور امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ وہ تربو چوکھڑی مار کے بیٹھا، تربو کرے۔ اور جزمی بات وہ کہ فتویٰ دیا اس کے ساتھ ابو لیث نے، جیسا کہ ذکر کیا اس کو مصنف نے کہ عدم حصول مشقت کے وقت اس کے ساتھ، اور تخییر عند حصولہا بہی ہے، واللہ عالم ورسول بالصواب۔ تخییر ہونی تا ہے جے کہ جیڑی حالت وچ بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا ہے، ہن انہوں اختیار ہے، تے جے کر گوڈے کھڑے کر کے بہندا ہے دوجا بہ ہی نہیں سکتا، ہن تو تخییر ہے ہی نہیں سمجھی، صرف چوکڑی مار کے بہ سکتا دوزانو بہ ہی نہیں سکتا، تو ہن تخییر کوئی نہیں۔ تخییر تا ہوندی ہے کہ بندہ 2-3 کم کر سکے تے جیڑا مرضی ہے کر لے جی۔ مسئلہ جی، اور ذخیرہ میں ہے عورت، نکل آیا سر اس کے بچے کا، اس کے سر نکلا ہے، مطلب ولادت کا وقت ہے، سر تھوڑا جا باہر آ گیا ہے، اور خوف کرتی ہے وقت کے فوت ہونے کا۔ اے مسلمان عورت دی گل ہو رہی ہے، اج دی لفنگڑی تے لفنگڑاں دی نہیں ہو رہی جڑے اس مسئلے تے مذاق بناندے نے، اے دین دی گل ہو رہی ہے۔ کن گل ہو رہی ہے؟ مسلمان عورت دی۔ اور خوف کرتی ہے وہ وقت کے فوت ہونے کا، کہ میں ولادت ہو رہی ہے تے نماز دا وقت چلا جائے گا۔ وضو کرے اگر قدرت پائے، وگرنہ تیمم کرے، اور رکھے اپنے بچے کا سر ہانڈی میں یا گڑے میں، تھلے کو چھوٹا جا ٹویا اتھے بہ کے، اور نماز پڑھے بیٹھ کر رکوع اور سجود کے ساتھ۔ پس اگر نہ طاقت رکھے رکوع سجود کی تو اشارہ کرے، اشارہ کرنا ایک جزیہ پتر فقہ ہے بڑی اہم، سمجھ رہے ہو؟ یعنی نماز پڑھے عورت اپنی طاقت کے مطابق، اور نہ فوت کرے نماز کو نماز کے وقت سے۔ اے مسلمانہ واسطے میں گل کر رہا ہوں، کنہ واسطے؟ مسلمان عورتوں دی گل کر رہا ہوں میں۔ فقہاء نے انہوں دی گل کی تھی، جھوٹا دی گل نہیں کی تھی کہ جنہوں اللہ رسول دی حیا ہی کوئی نہیں۔ اندازہ لاؤ،
اچھا سوال ہے کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے تو خون شون ہوا ہے تو اندر پھر اتنا نفاس نہیں ہوگا؟ جواب اس لیے کہ عورت لم تسرج لفظ کی لکھا مولوی جی؟ سواد ہے نا، دواد نہیں ہے گا، سارا یا سیرو کڑوں، اس لیے کہ عورت نہیں ہوئی نفسا، سمجھی جے اجے نفسا نہیں بنی، کیونکہ بچہ پورا باہر آنا ہے، جڑا بعد وچ خون آنا ہے ہن نفسا ہونا ہے، اس لیے کہ عورت نہیں ہوئی نفسا، بعض بچے کے نکلنے کے ساتھ جب تک نہ دیکھے خون سارے بچے کے نکلنے کے بعد وہ نفاس ہوتا ہے۔ ہن سوال ہے کہ جمن تو پہلے اگر خون آ گئے تھے کیے، اور خون وہ خون کہ دیکھا عورت نے اس کو بچہ جمنے کی حالت میں، بچے کے نکلنے سے پہلے، تو یہ خون تو استحاضہ ہے، یہ خون نہیں منع کرتا نماز کو، پس ہوگی عورت مکلفہ اپنی طاقت کے مطابق، جی اپنی اوے اے جدو نظر ہوئے نا قیامت تے پھر یہ مسئلے سوکھے نے، جدو نظر ہوئے اس کتی دنیا تے پھر ٹچکلے ہوندے نے۔ ولادت وچ عورت مر جائے شہادت دی موت ہے، انہیں نماز بھی پڑھ لی، بچہ جمعہ نال فوت ہوگی، نماز پڑھ دی ٹر گئی، کس مقام تے پہنچ گئی؟ خدا دی قسمیں جی۔ تو جیسے نماز پڑھی گی تو مسئلہ بن جانا ہے، کوئی سمجھ آ رہی گل دی؟ تا میں کہے نا اے نہ شرارتیاں دا مسئلہ نہیں ہے، اے مسلمانہ دے دین دا مسئلہ ہے، کہ جو ہٹے کٹے نہیں پڑھتے ان کے لیے تو مذاق ہی ہے، یہ تو ان کے لیے ہے کہ جن کی ایک نماز رہ جائے تو وہ رو رو کر آنکھیں سرخ ہو جاتے ہیں، یہ تو ان کے لیے مسئلہ ہے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ پس نہیں جائز عورت کے لیے فوت کرنا نماز کو نماز کے وقت سے، مگر اگر عاجز آ گئی بالکل یا جیسا کہ باقی مردوں میں، کہ بالکل عاجز آ جاوے تو نماز مؤخر ہے، وگرنہ صورت وچ نماز مؤخر نہیں ہے گی۔ اگلا مسئلہ تے نال او لکھیا جے فانظر وتأمل فی هذه المسائل حل تجد عذرا لتاخیر الصلاة وویلا لتارکہا، دو صفحے بھرے نے بزرگاں قرآن دے آیتاں دا حصہ لے کے، سمجھی جے یہ انشاءاللہ زندہ رہتے کل پڑھیں گے سبق۔ اگر قدرت پائے قیام پر، نہ کہ رکوع اور سجود پر، نہیں لازم اس کو قیام، ایک بندہ نال ٹورو جڑا مرضی جے، اگر قدرت پائے قیام پر اور نہ کہ رکوع، اور کندہ معنی کیتا ہے قیام پر نہ کہ رکوع اور سجود پر، نہ کہ نہیں نہ رکوع اور سجود پر، نہ رکوع اور ادھی لین دا ترجمہ صرف کیتا ہے میں جی، نہیں لازم، 13 غلطیاں کر دیتی ہیں، نہیں لازم اس کو، نہیں لازم اس کو قیام، اور ذکر کیا گیا ہے ذخیرہ میں اگر قدرت پائے قیام اور رکوع پر، نہ کہ سجدے پر، تو نہیں لازم اس کو قیام، اور ذکر کیا گیا ہے ذخیرہ میں اگر قدرت پائے قیام پر اور رکوع پر نہ کہ سجدے پر، تو نہیں لازم اس پر قیام۔ اس پر کندہ معنی ہے، وہ دا معنی اس پر کہ اس کو وَعَلَيْهِ يُصَلِّ، اور لازم ہے اس پر یہ کہ نماز پڑھے بیٹھ کر، اشارے کے ساتھ، جلدی جلدی، اور لازم ہے اس پر یہ کہ نماز پڑھے بیٹھ کر اشارے کے ساتھ، اور اکثر مشائخ اس پر ہیں کہ اختیار دیا جائے گا، اگر چاہے نماز پڑھے کھڑے ہو کر اشارے کے ساتھ، اور اگر چاہے نماز پڑھے بیٹھ کر اشارے کے ساتھ، اور اکثر مشائخ اس پر ہیں کہ اختیار دیا جائے گا اگر نماز پڑھے اشارے کے، ان شاہ دا معنی، شاہ دا معنی نہیں ہوتا، شاہ آدھا اگر کیا معنی ہوتا شاہ یشیو، تو پھر
اگر چاہے نماز پڑھے اگر چاہے تو نماز پڑھے، اگر چاہے تو نماز پڑھے کھڑے ہو کر اشارے کے ساتھ، اور اگر چاہے نماز پڑھے اور اگر چاہے تو نماز پڑھے بیٹھ کر اشارے کے ساتھ۔ شرط جزا وچ تو دا معنی ہوندا ہے جو کلید مصادر تو پکوان لگا۔ رجل اس کے گلے میں زخم جاری ہو جاتا ہے جب نماز پڑھتا ہے رکوع اور سجود کے ساتھ، تو اے جواب ہے تو نماز پڑھے بیٹھ کر اشارے کے ساتھ۔ رجل اس کے گلے میں زخم جاری ہو جاتا ہے جب نماز پڑھتا ہے رکوع اور سجود کے ساتھ، تو نماز پڑھے کھڑے ہو کر اشارے کے ساتھ۔ عشق ہے کھڑے ہو کر قاعدن کم اگر مانا کریں تو شیخ کبیر جب کھڑا ہو نماز میں تو اتر آتا ہے بول، یا اس کے ساتھ زخم ہے جو جاری ہو جاتا ہے کب؟ جب کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، اور اگر بیٹھ جائے تو نہیں جاری ہوتا۔ اے جوابی تو نماز پڑھے بیٹھ کر، مانا کر بے نکیا شیخ کبیر جب کھڑا ہو نماز میں تو اتر آتا ہے بول، یا اس کے ساتھ زخم ہے جو جاری ہو جاتا کب؟ جب کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اور اگر بیٹھ کر پڑھے تو اور نہیں جائے، اور اگر جاری ہوتا تو نماز پڑھے بیٹھ کر۔ اے جوابی نماز پڑھے بیٹھ کر، اور اسی طرح اگر سجدہ کرے تو اترتا ہے بول اس کا، یا نکلتی ہے ہوا اس کی، تو نماز پڑھے بیٹھ کر اشارے کے ساتھ۔ شاباش ٹائم کو نہیں ہے گا، چلو۔ اور اسی طرح اگر سجدہ کرے تو اترتا ہے بول اس کا، اور یا نکلتی ہے ہوا اس کی، تو نماز پڑھے بیٹھ۔ اور اگر ہو کون؟ مصلی ایسی حالت کے ساتھ اگر نماز پڑھے کھڑے ہو کر نماز پڑھے بیٹھ کر تو جاری ہو جاتا ہے کون؟ وہ زخم، اور اگر نماز پڑھے لیٹ کر تو نہیں جاری ہوتا کون؟ زخم، تو نماز پڑھے کھڑے ہو کر رکوع اور سجود کے ساتھ۔ اور اگر ہو ایسی حالت کے ساتھ کہ اگر نماز پڑھے بیٹھ کر تو جاری ہو جاتا ہے، اور اگر نماز پڑھے لیٹ کر تو نہیں جاری ہوتا، تو نماز اے جوابی پڑھے کھڑے ہو کر رکوع اور سجود کے ساتھ۔ اور اگر ہو مصلی ایسی حالت کے ساتھ اگر نماز پڑھے کھڑے ہو کر تو کمزور ہوتا ہے قرات سے، تو نماز پڑھے بیٹھ کر قرات کے ساتھ۔ یعنی اس مراد کی ذوف تو شیخ وہ شیخ جو نے قدرت رکھتا قرات پر کھڑے ہو کر بالکل، اے مطلب ہاں جی۔ اور اگر ہو ایسی حالت کے ساتھ کہ اگر نماز پڑھے کھڑے ہو کر تو کمزور ہوتا ہے، ہو جاتا ہے قرات سے، نماز پڑھے بیٹھ کر قرات کے ساتھ، یعنی شیخ وہ جو نہیں قدرت رکھتا قرات پر کھڑے ہو کر بالکل۔ اور اگر ہو مصلی ایسی حالت کے ساتھ اگر نماز پڑھے اکیلے قدرت رکھتا ہے قیام پر، اور اگر نماز پڑھے امام کے ساتھ تو نہیں قدرت رکھتا، تو حکم کیا ہے؟ شروع کرے کھڑے ہو کر پھر بیٹھ جائے، پس جب قریب ہو رکوع کا وقت کھڑا ہو جائے اور رکوع کرے۔ اور اگر ہو ایسی حالت کے ساتھ نماز پڑھے اکیلے تو قدرت رکھتا ہے قیام پر،
اور اگر نماز پڑھے امام کے ساتھ تو نہیں قدرت رکھتا تو شروع کرے کھڑے ہو کر پھر بیٹھ جائے. بس جب قریب ہو رکوع کا وقت تو کھڑا ہو اور رکوع کرے. پھر مریض بیٹھے نماز میں، نماز کے اول سے نماز کے آخر تک جیسے بیٹھتا ہے تشہد میں، اور اسی پر فتویٰ ہے. جی پھر مریض بیٹھے نماز میں اس کے نماز کے اول سے اس کے آخر نماز کے آخر تک جیسے بیٹھے تشہد بیٹھتا ہے، جیسے بیٹھتا ہے تشہد میں، اور اسی پر فتویٰ ہے. اور ذخیرہ میں ہے عورت، نکلا سر اس کے بچے کا اور خوف کرتی ہے وقت کے فوت ہونے کا، تو وضو کرے اگر قدرت پائے، وگرنہ تیمم کرے اور رکھے سر اپنے بچے کا ہانڈی میں یا گڑے میں اور نماز پڑھے بیٹھ کر رکوع اور سجود کے ساتھ. پس اگر نہ طاقت رکھے رکوع سجود کی تو اشارہ کرے، اشارہ کرنا. اور خوف کرتی ہے وقت کے فوت ہونے کا تو وضو کرے اگر قدرت رکھے، وگرنہ تیمم کرے اور رکھے اپنے بچے کا سر ہانڈی میں یا گڑے میں اور نماز پڑھے بیٹھ کر رکوع اور سجود کے ساتھ. بس اگر نہ طاقت رکھے رکوع اور سجود کی تو اشارہ کرے، اشارہ کرنا.